نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انتہائی قابل صد احترام سامعین ناظرین، ہفتہ وار سلسلہ سوال و جواب کی یہ چوتھی نشست ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے کامل سمجھ بوجھ اور صحیح جوابات دینے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سوالات کا آغاز کرتے ہیں. پہلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا صدام بھائی، یہ کیسے لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک لکھا ہوا ہے؟ کیا مسئلہ ہے اس میں؟ یہ تو بتا دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے تفسیر نعیمی جلد 16 سورہ کہف کی تفسیر میں جو مفتی اقتدار احمد نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس حوالے سے سوال کیا ہے کہ یہ درست ہے یا نہیں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو تفسیر نعیمی جس کی 11 جلدیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمائی ہیں، اور اس کی بقیہ جلدیں ان کے بیٹے مفتی اقتدار احمد نعیمی صاحب انہوں نے تحریر کی ہیں. ٹوٹل اس کی 19 جلدیں شائع ہوئی ہیں. جلد نمبر 16 میں جو مفتی اقتدار احمد نعیمی صاحب نے لکھا ہے کہ درود ابراہیمی نماز کے علاوہ باقی دیگر مقامات پڑھنا یہ گناہ ہے، تو اس بات سے ہم اتفاق نہیں کرتے، یہ ان کی غلطی ہے. ہاں، اگر وہ یوں کہتے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں درود پاک اور سلام دونوں پڑھنے کا حکم ہے، اور سلام کی تاکید بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، تو بات درست تھی. یوں کہہ دیتے کہ جس طرح تم نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھتے ہو اور نماز کے باہر اگر تم یہی درود پڑھنا چاہو درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہو، لیکن چونکہ یہ صرف درود ہے سلام نہیں، تو ایسا کرو کہ نماز والا اگر درود پڑھنا ہے تو ساتھ نماز والا سلام بھی پڑھ لو، کیونکہ قرآن کریم نے 2 چیزوں کا حکم دیا ہے: صلو علیہ وسلموا تسلیما. تم میرے محبوب علیہ السلام کی ذات پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو. چونکہ 2 چیزوں کا ذکر ہے نا، تو اگر نماز والا درود پڑھنا ہے تو نماز والا سلام بھی پڑھ لیں، وگرنہ وہ درود پاک پڑھیں جس میں درود اور سلام دونوں ہو، تاکہ قرآن کی پوری آیت پر عمل ہو سکے. وہ اگر اس انداز میں فرماتے تو بہت اچھا تھا، لیکن جس انداز سے انہوں نے گفتگو کی کہ درود ابراہیمی نماز کے علاوہ باقی مقامات پڑھنا یہ گناہ ہے، تو اس بات سے ہم اتفاق نہیں کرتے. یہ مفتی اقتدار احمد نعیمی صاحب کی غلطی ہے. جی اگلا سوال. السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں سر؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے. سر میں نے ایک سوال پوچھنا تھا کہ آج مختلف مکاتبہ فکر بخاری شریف چھاپ رہے ہیں. میں بخاری شریف کتاب کی جو سند ہے وہ جاننا چاہتا ہوں. برائے مہربانی بخاری شریف کی سند بیان فرمائیں کہ یہ امام بخاری سے کس طرح ان مکاتبہ فکر تک کن سورس کے ذریعے، کس چین کے ذریعے، سند کے ذریعے پہنچتی ہے، اور اس وقت بخاری شریف کا کون سا ایسا نسخہ ہے جو قلمی حالت میں موجود ہے؟ کیا وہ انٹرنیٹ پہ ملے گا؟ کیا کوئی مکتبہ فکر جو قلمی نسخہ ہے اصل بخاری کا وہ چھاپ رہا ہے؟ یا اگر ہم عام عوام الناس اسے دیکھنا چاہیں یا پڑھنا چاہیں تو کیا وہ اویلیبل ہو سکتا ہے؟ برائے مہربانی اس کی وضاحت فرما دیں.
جی محترم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے بخاری شریف کے حوالے سے پوچھا ہے کہ یہ کن سورسز کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، اس کا سلسلہ کیا ہے، کس طریقے سے یہ ہم لوگوں تک پہنچی ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ قرآن مجید ہمارے پاس لکھا ہوا موجود ہے، تو قرآن کریم ہمارے پاس کس طرح پہنچا ہے؟ ظاہری بات ہے، آپ یہی کہیں گے نا کہ نبی کریم علیہ السلام نے لکھوایا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے لکھا، پھر اس لکھے سے آگے نقل ہوتی رہی۔ قلمی نسخے تھے، قرآن کریم لکھا، پھر اس کو دیکھ کر اور تیار کیا، پھر اس کو دیکھ کر اور تیار کیا، تو یوں ایک نسخے سے متعدد نسخے تیار ہو گئے، پھر وہ ساری دنیا کے اندر پھیل گئے، پھر انہی نسخوں سے قرآن کریم آگے نقل ہوتا ہوتا ہم تک پہنچا ہے۔ پھر آج کل جدید دور میں کمپیوٹر کا دور ہے، تو ترقی کا دور ہے، اسباب کی ترقی ہے، تو قرآن کریم کے جو نسخے تھے ان نسخوں کو پھر باقاعدہ کمپوز کر کے اس انداز پر کتابی شکل میں ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا۔ تو اسی طرح بخاری شریف امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی، اور آپ نے اپنے شاگردوں کو املا بھی کروائی، لکھوائی بھی تھی۔ پھر اس لکھی ہوئی بخاری شریف کے نسخے جو آپ کے شاگردوں کے پاس تھے، وہ پھر آگے چلے، دیگر علماء نے، محدثین نے ان نسخوں کو لیا، اس کی آگے کاپیاں کی، نقل کی، پھر آگے نقل یہ جو پھر نقل والا یہ سلسلہ آگے چلتے چلتے ہم تک پہنچا۔ چونکہ آج کل یہ اسباب کی ترقی ہے اور ہمارے پاس یہ کمپیوٹرائز سسٹم، جدید آلات موجود ہیں، تو اس کو کمپوز کیا گیا اور کتابی شکل میں ہمارے پاس یہ موجود ہے۔ آپ نے پوچھا ہے یہ بخاری شریف کے جو قلمی نسخے ہیں یہ دنیا کے اندر موجود ہیں یا نہیں، کیا انٹرنیٹ پر دستیاب ہیں؟ بالکل، انٹرنیٹ پر تو بخاری شریف کے قدیم قلمی نسخے بہت ساری دستیاب ہیں، یہ آپ کے سامنے تصویریں بھی ہم لگا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو دیکھنا چاہیں، پڑھنا چاہیں، تو گزارش یہ ہے کہ عام بندہ یہ جو جدید طبع سے چھپی ہوئی بخاری شریف ہے اس کو نہیں پڑھ سکتا، تو وہ قلمی نسخے جس کو سمجھنا ہی بڑا مشکل ہے تو اس کو تو عام بندہ نہیں نہ پڑھ سکتا۔ ہاں، اگر زیارت کرنا چاہیں تو یہ جو پرانی لائبریریاں ہیں یا پرانے علماء ہیں جو 3-4 نسلوں سے دین متین کی خدمت کرتے آ رہے ہیں، تو ان کے پاس یہ قلمی نسخہ ضرور موجود ہوگا۔ جو پہلے کے پرانے مدارس ہیں ان کے اندر ہوگا، جو پرانے کتب خانے ہیں جو کتابیں شائع کر رہے ہیں، قدیمی والے ہو گئے، یا پھر یہ کوئٹہ والے ہو گئے، بیروت والے ہو گئے، لبنان والے ہو گئے، یہ سعودیہ والے ہو گئے، لاہور کے اندر تاج والے ہو گئے، تاج کمپنی والے، ضیاء القرآن والے ہو گئے، نوریہ رضویہ والے ہو گئے، تو ان کے پاس امید ہے یہ بخاری شریف کا قلمی نسخہ موجود ہوگا۔ وگرنہ آپ دیگر جو پرانے علماء ہیں، بزرگ علماء ہیں جن کے باپ دادا بھی عالم تھے، ان کے پاس یہ قلمی نسخے موجود ہوں گے، ضرور آپ کو دستیاب ہو جائیں گے، آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جی اگلا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور سوال پوچھنا ہے، میرات الناجی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 179 جو کہ چھپی ہے ضیاء القرآن پبلیکیشن ہاؤس سے، اس میں لکھتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی کہ جس طرح مسلمان کی تلظیم کار ثواب ہے، ایسے ہی بے دین کی توہین باعث ثواب کہ وہ دشمن ایمان ہے۔ تو اس کا مطلب کیا، اگر ہم کسی ہندو، عیسائی، قادیانی کو گالی دیں گے کیا ہمیں اس کا ثواب ملے گا؟ یہ بتا دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ نے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شرح مشکات ہے مرات المناجیح، اس کی پہلی جلد کے حوالے سے جو آپ نے سوال پوچھا ہے، میرے پاس جو مرات المناجی ہے اس کا صفحہ نمبر 175 ہے، اس پر ایک حدیث پاک ہے، تو اس حدیث کے تحت مفتی صاحب نے وہ بات لکھی ہے جو آپ نے پیش کی ہے۔ لیجئے میں وہ حدیث بھی پیش کر دیتا ہوں اور وہ بات بھی پیش کر دیتا ہوں۔ ابراہیم بن میسرہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من وقرا صاحب بدعتن، جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی، فقد اعان علی ہدم الاسلام، تو اس نے یقیناً اسلام کو گرانے میں ڈھانے میں مدد کی ہے۔ جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کو گرانے میں مدد کی ہے، یہ حدیث شریف ہے۔ تو اس کے تحت مفتی صاحب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یہاں بدعت سے مراد دینی بدعت ہے، اور صاحب بدعت بے دین شخص، اور توقیر سے اس کی بلا ضرورت تعظیم مراد ہے۔ ضروریات کے معنی ہیں، یعنی بے دینوں کی تعظیم اسلام کو ویران کرنا ہے۔ ہماری تعظیم سے عوام کے دل میں ان کی عقیدت پیدا ہوگی۔ اگر ہم کسی بدعتی کی بے دین کی تعظیم کریں گے تو لوگوں کے دل میں ان کی عقیدت پیدا ہوگی، جس سے وہ ان کا شکار ہو جائیں گے۔ جیسے مسلمان کی تعظیم ثواب ہے، ایسے ہی بے دین کی توہین ثواب کہ وہ دشمن ایمان ہے۔ تو یہ بالکل ٹھیک لکھا ہے مفتی صاحب نے۔ جس طرح مسلمان کی تعظیم کرنے سے ثواب ملتا ہے، اسی طرح بد دین کی، بد مذہب کی، بدعتی کی، کافر کی تعظیم کو ترک کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ ترک تعظیم کریں گے نا تو ان کی توہین کے لیے ضروری نہیں کہ ان کو گالیاں دی جائیں، مطلب ان کی عزت نہ کی جائے، ان کو عزت والے الفاظ اور القاب سے یاد نہ کیا جائے، ان کے آنے پر کھڑا نہ ہوا جائے۔ یہاں پر مفتی صاحب نے گالیوں والی کوئی بات نہیں کی کہ اگر ان کو گالیاں دیں گے تو ثواب ملے گا، مفتی صاحب نے یہ بات نہیں کی۔ لہذا جو بات انہوں نے کی ہی نہیں، یہ بات ان کی طرف جوڑ کر نہ سوال پوچھا جا سکتا ہے، نہ اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ مفتی صاحب نے تو اتنا لکھا ہے کہ جیسے مسلمان کی تعظیم ثواب ہے، ایسے ہی بے دین کی توہین ثواب کہ وہ دشمن ایمان ہے۔ تو بے دین کی توہین کی جائے گی، اور توہین ضروری نہیں کہ صرف گالی سے ہو، اس کو جھوٹا کہا جائے، اس کے اوپر اعتراض کیا جائے، اس کی بد مذہبیت کو، اس کے کفر کو، شرک کو، بدعت کو، برائی کو بیان کر دیا جائے، تو یہ کافی ہے۔ اس کے لیے گالی دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جی اگلا سوال جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھائی صاحب ہیں، انہوں نے زہیر صاحب، حافظ محمد زہیر کریمی صاحب، انہوں نے قرآن کریم کو بھلا دینے کے حوالے سے کچھ پوچھا ہے۔ تو قرآن کریم کو حفظ کر کے بھلا دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے بچنا لازم ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھتے پڑھاتے رہو، سنتے سناتے رہو، کہ یہ ذہنوں سے نکلنے میں ایسے ہے جیسے رسی سے بندھا ہوا اونٹ نکلنے میں ہے نا، تو اسی طرح قرآن کریم ذہنوں سے نکلنے میں رسی سے بندھے ہوئے اونٹ سے بھی زیادہ تیز ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ قرآن کریم پڑھتے پڑھاتے رہو، سنتے سناتے رہو، وگرنہ یہ ذہن سے ایسے نکل جائے گا جیسے رسی سے بندھا ہوا اونٹ چپکے سے نکل جاتا ہے نا، تو یہ بھی نکل جائے گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر میری امت کے ثواب پیش کیے گئے۔ تو جس نے مسجد سے کوئی تنکا بھی اٹھا کر سائڈ پہ کیا تھا تو فرمایا میں نے اس کا بھی ثواب دیکھا، اور میں نے اس سے بڑا کوئی گناہ اور سزا نہیں دیکھی کہ جس کو قرآن کریم کی کوئی صورت یا آیت یاد ہو پھر اس نے اس کو بھلا دیا۔ تو یہ قرآن کریم بھلا دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جن کے ساتھ کوئی ایسا امر واقع ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کریم کو یاد رکھیں، پڑھیں اور عمل کریں۔ جی اگلا سوال۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، یہ آپ کا ابھی یوٹیوب پہ کلپ دیکھ رہا تھا، ماشاءاللہ کافی اچھی گفتگو فرمائی آپ نے، ہماری اصلاح بھی کی، اور اس میں آپ سے سوال یہ کرنا تھا، سوال کیا کرنا، تھوڑی سی انفارمیشن آپ دے سکتے ہیں کہ جماعت المسلمین والے جو ہیں ان کا رد کرنے کے لیے کوئی کتابی حوالہ جات یا کوئی کسی عالم دین کا کوئی بیان یا جو عالم دین ان کو کور کرتے ہوں وہ ذرا رہنمائی فرما دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جماعت المسلمین کے حوالے سے پوچھا ہے تو یہ سکرین شاٹ آپ کو پیش کر دیے جاتے ہیں، کتابوں کی تصویریں آپ کو دکھائی جا رہی ہیں، یہ ہمارے علماء کی جماعت المسلمین کے رد میں کتابیں ہیں، تو آپ ان کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جماعت المسلمین کے خلاف امام المناظرین شیخ القرآن حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد اسعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی ان کے خلاف کافی کام کیا، نوٹس بھی تیار کروائے اور آپ نے ان کی فکر کا رد بھی کیا۔ عقائد ان کے کچھ اس طرح ہیں کہ یہ اپنے سوا باقی سب کو کافر اور مشرک کہتے ہیں، صرف خود کو مسلمان سمجھتے ہیں، اپنے سوا کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ یہ دیکھیں نا، ہم بریلوی ہیں نا، مسلمان سنی اہل سنت ہیں، تو ہماری طرف سے بعض لوگوں پر کفر کا فتویٰ ہے، لیکن ہمارا فتویٰ یہ نہیں کہ اس دھڑے کے سارے لوگ کافر ہیں، نہ، ہم کہتے ہیں کہ جنہوں نے وہ گستاخیاں کی اور جو لوگ ان گستاخیوں پر مطلع ہو جانے کے بعد ان کے معید رہے، ان کو ٹھیک مانا اور ان کی تائید کر رہے ہیں، تو ان پر ہمارا فتویٰ ہے، نہ کہ ہر فرد پر ہمارا فتویٰ ہے۔ لیکن جماعت المسلمین والے جو ہیں یہ اپنے ہر مخالف کو کافر سمجھتے ہیں۔ ان کے ہاں صحیح درست صرف وہ ہے جس کا جماعت المسلمین سے تعلق ہے۔ باقی جماعت المسلمین والوں کے بہت سارے عقیدے قادیانیوں سے ملتے ہیں۔ قادیانی حضرت امام مہدی کے آنے کے منکر ہیں، وہ مرزے کو ہی قرار دیتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے منکر ہیں، وہ مرزے کو ہی مانتے ہیں، تو بالکل یہی چیزیں ان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں جماعت المسلمین والوں کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، یہ مفتی سمر عباس قادری، آپ حضور غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے حوالہ سے ایک عقیدت کا بیان دے رہے ہیں۔ میں نے کافی اس کا حوالہ تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے نہیں ملا۔ اگر آپ کی نظر سے گزرا ہے تو مجھے یہ حوالہ یا وہ صفحہ ضرور سینڈ فرما دیں، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب حضور غوث پاک سے بڑا کوئی صوفی ہے؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جس راستے سے حضرت امیر معاویہ گزرے ہیں اور وہ گھوڑے پر بیٹھے ہوں اور گھوڑے کے پاؤں سے دھوڑ اڑے اور وہ میں عبد القادر کے اوپر پڑ جائے تو فرمایا میں اپنے جنتی ہونے کے لیے کافی سمجھوں گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم المقام جناب حضرت علامہ غلام شہاب الدین صابر القادری صاحب، ماشاءاللہ بڑی محبت سے آپ یاد کرتے ہیں، پہلے بھی آپ نے یاد فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جتنے لوگ بھی اس سلسلے کو محبت سے سنتے ہیں، سوالات بھیجتے ہیں اور دعاؤں سے نوازتے ہیں، ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے قبلہ جو مفتی سمر عباس قادری صاحب کا ایک کلپ بھیجا ہے جس کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے کہ اس کا حوالہ مجھے نہیں ملا، تو میں نے اس کلپ کو سنا اور اس کے اندر جو انہوں نے بیان فرمایا ہے تو میں نے بھی پہلی مرتبہ سنا تھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں راستے میں بیٹھا ہوں اور حضرت امیر معاویہ کی سواری وہاں سے گزرے اور اس کی گرد و غبار اڑے اور وہ مجھ پر پڑ جائے تو میں سمجھوں گا میری بخشش کا سامان ہو گیا، میری بخشش ہو گئی۔ تو سمر صاحب نے اس کا حوالہ نہیں دیا، بہتر یہ کہ ان سے اس کا حوالہ معلوم کر لیا جائے، تو میں نے غنیت الطالبین کو کھنگالا، چھان بین کی، اچھی طرح ڈھونڈا، لیکن مجھے غنیت الطالبین کے اندر سے یہ حوالہ نہیں ملا۔
دیگر دوستوں سے پھر میں نے رابطہ بھی کیا، ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے نظر سے یہ حوالہ نہیں گزرا، تو ہو سکتا ہے ان سے صحب ہو گیا ہو بیان کرنے میں، یا پھر انہوں نے کہیں پڑھا ہو، تو بہرحال کہاں لکھا ہے مجھے نہیں معلوم۔ یہ جو مفتی صاحب ہیں، مفتی گوگل صاحب، تو ہم نے مفتی گوگل صاحب سے بھی پوچھا، مفتی صاحب آپ بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے؟ تو مفتی گوگل صاحب نے بتایا کہ غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے، لیکن غنیۃ الطالبین کے اندر ہمیں نہیں ملا، ہم نے غنیۃ الطالبین کو اچھی طرح چھانا ہے۔ اگر کسی کے علم میں ہو غنیۃ الطالبین میں کس مقام پر ہے، کہاں ہے، تو وہ ہمیں بتا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس کا حوالہ پھر سب کو بتا دیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ہاں جی، اگلا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، میں نے دیوبندی عالم خضر حیات بکروی صاحب کا ایک کلپ سنا جس میں وہ یہ فرما رہے تھے کہ لوگ معراج کی رات کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے۔ تو اس روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے وہ دیوبندی عالم کہنے لگا کہ معراج کی رات تو پھر 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی نمازیں ادا کی؟ دوسری بات وہ یہ کہنے لگا کہ جزوی واقعات سے قانون کلی نہیں بنایا جا سکتا۔ تیسری بات اس نے یہ کی کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے زمین کو سمیٹ دیا ہے، اس میں زندہ و مردہ ہوتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ زمین کے اوپر زندہ ہوتے ہیں اور زمین کے جو اندر ہوتے ہیں وہ مردہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ آپ لوگ انبیاء کرام کو زمین کے اندر حیات مانتے ہو، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ زمین کے اندر جو ہوتے ہیں وہ مردہ ہوتے ہیں۔ چوتھی بات وہ یہ کہنے لگا کہ اس روایت کے مد مقابل ایک یہ روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام حیات ہوتے تو ان کو بھی میری پیروی کے سوائے کوئی چارہ نہ ہوتا۔ تو کہتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر بھی میثاق جو انبیاء کا ذکر ہے کہ انبیاء سے وعدہ لیا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد بھی کرنی ہے، ان پر ایمان بھی لانا ہے۔ تو کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنی بھی جنگیں کی ہیں، کیا کسی ایک نبی نے بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جنگ میں شرکت فرما کر ان کی مدد کی ہے؟ جب ان کی مدد نہیں کی جنگ میں آ کر، تو یہ تو قرآن کی مخالفت ہوئی کہ بھئی قرآن کہتا ہے ان کی مدد کرنی ہے، جبکہ آپ کے اصول کے مطابق تو انہوں نے مدد نہ کی، تو یہ تو پھر آپ قرآن مجید کی روشنی میں انبیاء کرام کی توہین کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اس کے متعلق رہنمائی فرما دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدثر صاحب راول پنڈی سے آپ نے خضر حیات بکروی صاحب کے کلپ کے حوالے سے چند باتیں پوچھی ہیں، تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ بکروی صاحب کا کلپ بھی ساتھ ساتھ لوگوں کو چلا کر سنا دیا جائے۔ ہوا قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، ماشاءاللہ، تو پھر تو آپ کو 50 نمازیں پڑھنی چاہیے تھی۔ معراج میں کتنی نمازیں فرض ہوئی تھی؟ 50۔ حضرت موسیٰ آسمان پہ تھے ہی نہیں، وہ زمین میں تھے، تو پھر تو ایسے لوگوں کو 50 پوری پڑھنی چاہیے۔ وہ واقعہ تو ہے کہ حضرت موسیٰ کی آسمانوں پہ ملاقات ہوئی اور مشورہ دیا کہ 50 امت نہیں پڑھ سکے گی، تو اگر حضرت موسیٰ آسمانوں پہ ہیں ہی نہیں، زمین میں ہیں، تو پھر ان لوگوں کو 50 پوری کرنی چاہیے۔ پہلی بات، بکروی صاحب کہتے ہیں کہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، ماشاءاللہ، پھر تو آپ کو 50 نمازیں پڑھنی چاہیے۔ بکروی صاحب کہتے ہیں تو پھر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 50 نمازیں پڑھنی چاہیے تھی، تو تم 50 ثابت کرو۔ تو سن لیجیے میرا جواب۔ جناب مجھے یہ بتائیے، کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اب شریعت محمدی کے مکلف ہیں؟ جب نبی کریم علیہ السلام اس ظاہری حیات میں موجود تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، اس بات کو فی الحال سائڈ پہ رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا شریعت مصطفی، شریعت محمدی کے مکلف ہیں؟ بتائیے۔ اگر آپ 50 کی بات کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو 50 نمازیں پڑھنی چاہیے،
تو پہلے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت محمدی کے مکلف ہیں۔ دوسرا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نمازیں 50 پڑھنی چاہیے، تو بکروی صاحب مجھے یہ بتائیے، کیا اس جہان کے احکام، یہ جو ہمارا جہان ہے جس میں ہم رہتے ہیں، یہ جو عالم دنیا ہے، اس جہان کے جو احکام ہیں، کیا وہ اگلے جہان جو عالم برزخ ہے اس پر مرتب ہوتے ہیں؟ یہاں پر جو اگر ہے کہ کوئی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دو، تو عالم برزخ میں جو پہنچ جائے گا تو اس پر کیا یہاں والے احکام لازم ہوں گے، یا اس کا معاملہ کوئی جدا گانا ہوگا؟ فرشتے اگر کسی کو برزخ میں چوری کی سزا دینا چاہیں گے، اس کے ہاتھ کاٹیں گے، یا پھر جیسے اس وقت اللہ کا امر ہوگا اس کے مطابق سزا دیں گے؟ یہاں دنیا والے احکام عالم میں برزخ والوں پر مرتب ہوتے ہیں، جاری ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ بتا دیجئے۔ کیا برزخ میں جانے والوں پر ہر سال رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، 5 نمازیں ڈیلی کی فرض ہیں ان پر؟ بتائیے مجھے، بتائیے، یہ آپ کے ذمہ ہیں، کیونکہ آپ نے کہا جی موسیٰ علیہ السلام کو 50 پڑھنی چاہیے۔ 50 تو تب پڑھنی چاہیے نہیں جب اس جہان والوں کے احکام برزخ والوں پر مرتب ہو۔ جب مرتب ہی نہیں ہوتے تو پھر سوال ہی ختم، آپ کا سوال ہی بے بنیاد ہے۔ یا پھر مانے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت محمدیہ کے اب بھی مکلف ہیں۔ اگر وہ شریعت محمدیہ کے مکلف نہیں ہیں تو پھر بھی آپ کا سوال بالکل بیکار ہے۔ قرآن کریم نے ذکر کیا الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، اللہ نے فرما دیا کہ زمین کی پیٹھ زندوں کے لیے ہے اور قبر مردوں کے لیے۔ قبر میں زندہ کوئی نہیں ہوتا، اور قبر کے اندر جو ہیں وہ مردے ہی ہیں، امواتا۔ پھر آپ نے کہا ہے الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا۔ اس آیت کو آپ نے پڑھ کر کہا جی زندہ زمین کے اوپر ہوتے ہیں تو جو مردے ہیں وہ نیچے ہوتے ہیں۔ اور ہم نے کب کہا کہ جو مردے ہوتے ہیں وہ زمین کے اوپر ہی رہتے ہیں مرنے کے بعد، جو زندہ ہوتے ہیں وہ نیچے ہوتے ہیں؟ ہم نے ایسا تو نہیں کہا نا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو زندہ ہے وہ قبر کے زمین کے اوپر ہوتا ہے، جو فوت ہو جاتا ہے تو قانون جو شریعت کا ہے اس کے مطابق فوت شدہ کو غسل دے کر کفن پہنا کر، اگر مسلمان ہو تو جنازہ پڑھ کر اس کو زمین کے اندر قبر میں اتار دیتے ہیں۔ تو کیا الم نجعل الارض کفاتا کا معنی یہ ہے کہ وہ قبر میں جس کو اتارا گیا ہے وہ قبر میں جانے کے بعد زندہ نہیں؟ بتائیے، کیا الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا کا مطلب یہ ہے کہ قبروں والے قبر کے اندر جانے کے بعد زندہ نہیں ہیں؟ اگر زندہ نہیں تو مجھے بتائیے فرشتے سوالات بھی کرتے ہیں کہ نہیں قبر میں؟ من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ فرشتے سوال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ آپ بتائیے نا۔ جب فرشتے سوال کرتے ہیں اور آپ کو بھی اس سے انکار نہیں کہ فرشتے یہ سوال کرتے ہیں، تو پھر مجھے بتائیے جب فرشتے سوال کرتے ہیں تو پھر وہ کیا زندہ ہوا یا نہ ہوا؟ زندہ ہوا نا، تو پھر آپ کا استدلال کدھر گیا؟ دوسرا، اس آیت کا مطلب یہ نہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ بتائیے کس مفسر نے، کس محدث نے اس آیت کو لکھ کر اس سے یہ استدلال کیا ہو کہ مرنے والوں کو عالم برزخ میں قبر کے اندر مردہ سمجھا جائے گا، وہ زندہ نہیں ہوتے، ان کو کوئی سزا جزا ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا قبر والوں کو؟ کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے تو بتائیے۔ واقعہ جزی سے قانون کلی ثابت کرنا یہ بھی بڑے دور کی حماقت ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ خبر واحد کو عقائد کے باب میں پیش کرنا یہ اس آدمی کا کام ہے جس کے دل میں ذرا خوف خدا یا نبی کریم علیہ السلام کا ذرا حیا نہ ہو، تو وہ عقائد کے باب میں ایسی جزی واقعات اور اخبار احاد پیش کرتا ہے، حالانکہ قرآن میں ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور کوئی۔ پھر آپ نے کہا ہے کہ عقائد کے باب میں خبر واحد پیش نہیں کی جاتی۔ ٹھیک ہو گیا جی، آپ کی مانتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، لیکن کیا عقیدے کی تائید میں خبر واحد پیش کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ جو عقیدہ نصوص سے ثابت ہو اس کی تائید میں خبر واحد پیش کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ ہماری یہ اصل بنیادی دلیل یہ نہیں ہے
अकीदा हयात नबी पर भी हमारी असल और बुनियादी दलील अल्लाह का कुरान है। हम कब्रों वाली की हयात को कुरान से साबित करेंगे। हम बताएंगे कुरान में लिखा है कि शहीदों का जो जिस्म कत्ल होता है उस जिस्म को मुर्दा नहीं कहना बल्कि वो ज़िंदा है। तो शहीद का जिस्म कत्ल होता है ना, जो कत्ल हुआ है वो ज़िंदा है, तो उनके जिस्म ज़िंदा है ना। शहीद का जिस्म कहाँ होता है? कब्र में होता है ना। तो कब्र के अंदर शहीद का जिस्म ज़िंदा कुरान कहता है। ये जो नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने के काफिर थे, इनको कुरान क्या कहता है? उगरिकू, डुबोए गए, गर्क किए गए पानी में। तो क्या गर्क हुई थी? उनकी रूह या जिस्म? या जिस्म और रूह दोनों गर्क हुए थे? दोनों गर्क हुए थे ना। तो जब उनके जिस्म डुबोए गए, उनकी रूहें डुबोएगी, जिस्म और रूह दोनों इकट्ठे डुबोए गए, तो फ़उदखिलू नारा का इतलाक़ किस पर हो गया? सिर्फ रूह पर या जिस्म पर भी? जिस्म पर भी होगा। तो जब जिस्म फ़उदखिलू नारा है तो फिर बताइए उस जिस्म के अंदर इदराक, शऊर, एहसास भी लाजिम हुआ या ना हुआ? अगर उसके अंदर कोई शऊर ही नहीं, इदराक ही नहीं, समझ ही नहीं, ज़िंदगी नहीं, तो फिर कब्र वाले को मारने का क्या फ़ायदा? मरने वाला मर कर जहाँ भी जाता है, जिस शक्ल में हो वही जगह उसके लिए कब्र होती है। तो नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने के काफिर उगरिकू फ़उदखिलू नारा, तो बताइए फिर वो उनका जिस्म अजाब झेलता है तो अजाब महसूस भी होता है कि नहीं? तो अजाब को महसूस करना ये जिंदों की सिफत है या मुर्दों की सिफत है? तो हमारी दलील कब्र वालों की हयात पर असल दलील हमारी कुरान है। तो उस हदीस को हम बतौर शाहिद पेश करते हैं, बतौर दलील नहीं। बतौर दलील हमारे पास अल्लाह का कुरान है। तो ये हदीस बतौर शाहिद कुरान की आयतों के मुवाफिक है, मुखालिफ नहीं है, इसलिए हम पढ़ देते हैं। फिर इसी के मुकाबिल हदीस है, लौ काना मूसा हय्या, अगर मूसा जिंदा होते जमीन के किसी कोने में तो मा वसिअ लहू इल्ला इत्तिबाई, मूसा पे जरूरी था मेरी इत्तिबा करना और मेरी गुलामी करना। दूसरा जो आपने कहा कि इसके मुकाबले पर हदीस है लौ काना मूसा हय्या, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम अगर ज़मीन के किसी कोने में ज़िंदा होते। ये ज़मीन के किसी कोने में का कहाँ से माना निकाल लिया? वैसे माना ये करके आपने की गलती है, वो मैं बताऊंगा। तो मा वसिअ लहू इल्ला इत्तिबाई, अगर मूसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा होते तो मेरी इताअत के अलावा उनके पास कोई रास्ता ना होता, कोई चारा ना होता। यानी अगर मूसा अलैहिस्सलाम हयात होते इस दुनिया के अंदर तो उनके ऊपर मेरी इत्तिबा लाजिम होती। मुझे बताइए, क्या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हम इस ज़मीन के ऊपर, इस दुनिया के अंदर, इसी जहान में हयात दुनियावी का दावा करते हैं? नहीं, हम तो मानते हैं कि हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम आए, मूसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने तमांचा खाया, आँख निकली, अल्लाह की बारगाह में गए, अल्लाह ने आँख दुरुस्त फरमाई, फिर एक बैल देकर दोबारा भेजा, फरमाया इसकी कमर पर हाथ फेरे, जितने बाल नीचे आ जाएंगे हर बाल के बदले में आपकी 1 साल ज़िंदगी बढ़ जाएगी। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, इस्राईल जब ये ज़िंदगी पूरी हो जाएगी फिर क्या बनेगा? अर्ज़ की एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। फरमाया अच्छा अगर जाना ही पड़ेगा तो मैं अभी जाने के लिए तैयार हूँ। तो ये बात हम मानते हैं, बयान भी करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर मौत आई तो जब नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम पर ये मामलात हुए, इस्राईल आए और गए और मौत हुई, तो अब नबी करीम अलैहिस्सलाम का ये फरमाना कि लौ काना मूसा हय्या, इसका माना क्या है? जब नबी करीम अलैहिस्सलाम खुद बयान फरमा रहे हैं कि हज़रत मूसा वफ़ात फरमाकर आलम बरज़ख में तशरीफ़ ले जा चुके हैं, तो ये कहना कि अगर मूसा हयात होते तो हुजूर का जो हयात फरमाना है वो किसी और जिहत से है और उनकी वफ़ात का ज़िक्र करना वो किसी और जिहत से है। वो वफ़ात फरमाकर आलम बरज़ख में चले गए और जो हुजूर फरमाते हैं अगर वो ज़िंदा होते तो मेरी इत्तिबा के अलावा उनके पास कोई रास्ता ना होता, तो वो हयात दुनियावी के एतबार से है। हम मूसा अलैहिस्सलाम को इसी जहान के अंदर हयात नहीं मानते, हम उनको आलम बरज़ख के अंदर हयात मानते हैं। लिहाजा ये दोनों हदीसों के अंदर कोई तारुज़ नहीं है। उस बात को भी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, हमने माना। इस बात को भी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, हमने माना। और फिर आपने खुद तो माना किया, आपने माना किया लौ काना मूसा हय्या, अगर मूसा ज़िंदा होते ज़मीन की किसी कोने में, तो ज़मीन में ज़िंदा होते ना, ज़मीन के ऊपर है किसी जगह,
گھر کے کسی کونے میں، کیا مطلب گھر کے نیچے یا گھر کے اندر ہی؟ گھر کے اندر۔ تو موسیٰ علیہ السلام زمین کے کسی کونے میں، زمین کے اوپر کہیں اگر موسیٰ علیہ السلام اس جہان کے اعتبار سے زندہ ہوتے تو ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ میری اتباع کرتے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے تو سمجھا دیا یہاں کہ موسیٰ علیہ السلام اس جہان کے اعتبار سے زندہ نہیں، وہ عالم برزخ کے اعتبار سے زندہ ہیں۔ اب بتائیے اگر زندہ نہیں تو پھر یہ معراج کی رات قبر میں نماز پڑھتے حضور نے کیسے دیکھ لیا؟ اور آپ کہیں جی قبر میں نہیں تھے، وہ تو آسمانوں پر نماز پڑھ رہے تھے۔ عند الکثیب الاحمر کا کیا معنی ہے؟ حضور فرماتے ہیں سرخ رنگ کے ٹیلے کے پاس میں نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا کھڑے ہو کر۔ اور پھر آپ نے کہا ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیات ہیں تو وہ بدر میں کیوں نہ آئے، احد میں کیوں نہ آئے، باقی موقعوں پر وہ نبی کریم علیہ السلام کی مدد کے لیے کیوں نہ آئے؟ تو جناب والا سن لیجئے، اگر ہم کہیں آنا دکھا دیں تو کیا آپ مان لو گے؟ بولیے۔ اگر بدر میں آ جاتے تو قبر کے اندر ان کی حیات جسمانی آپ مان لیتے؟ بولیے بولیے، آپ ہاں کریں، ہم کہیں نہ کہیں آنا دکھا دیں گے۔ معراج کا جسمانی نہیں ہے حضور کا؟ یا تو انکار کرو معراج حضور کا جسمانی نہیں ہے۔ معراج حضور کا جسمانی ہے تو معراج کی رات مسجد اقصی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے یا نہیں؟ وہاں پر نبی کریم علیہ السلام نے امامت فرمائی یا نہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نبیوں کے جسموں کے بھی امام ہیں یا صرف روحوں کے امام ہیں؟ صرف روحیں آئی تھیں یا جسم آئے تھے؟ تو آپ امام الارواح کہتے ہو حضور کو یا امام الانبیاء والمرسلین کہتے ہو؟ آپ بھی کہتے ہو امام الانبیاء۔ تو امام الانبیاء حضور کیسے بنے جب سارے نبی آئے مسجد اقصی میں؟ جب سارے نبی آئے مسجد اقصی میں تو پھر زندہ ہوئے یا نہ ہوئے؟ اگر آپ کو نہیں آئے تو یہ آپ کے تھانوی صاحب کی نشر و طیب ہے، میرے پاس حوالہ پیش کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معراج کی رات مسجد اقصی میں حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو۔ اب بتائیے اگر زندہ نہیں تو آئے کیسے؟ زندہ نہیں تو سلام کیسے کیا؟ حضور کا معراج تو جسمانی ہے نا، یا تو انکار کرو جسمانی نہیں تھا۔ جب معراج جسمانی ہے تو پھر نماز بھی جسمانی ہے، ملاقات بھی جسمانی ہے۔ ملاقات اور نماز جسمانی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اندر حیات بھی جسمانی ہے، لیکن وہ برزخی ہے، دنیوی نہیں ہے۔ دنیوی کا اگر لفظ کہیں بول بھی دیا جاتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا والا جسم ان کا اس جہان عالم برزخ کے اندر موجود زندہ ہے، تو یہ معنی ہوتا ہے اس کا۔ باقی جو آپ نے کہا یہ حدیث اس حدیث کے مقابلے پر ہے، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو نماز میں قبر میں نماز پڑھتے دیکھا، اور یہ لو کان موسیٰ حیا، یہ تعارض ہے، تعارض نہیں ہے قبلہ، یہ تعارض نہیں ہے، یہ حدیث اس کے مقابلے پر نہیں، اس میں کوئی نقض نہیں پایا جاتا، کیونکہ نقض تو تناقض تو تب ثابت ہوگا جب تناقض کی شرائط بھی پائی جائیں۔ تو کون سی شرائط یہاں پائی جاتی ہیں جناب؟ کیا وحدت موضوع ہے، وحدت محمول ہے، وحدت زمان ہے، وحدت مکان ہے، وحدت شرط ہے، وحدت جزو کل ہے؟ بولیے کیا سب کچھ ایک ہے؟ وہ جہان اور ہے، یہ جہان اور ہے، وہ زمانہ اور ہے، یہ زمانہ اور ہے، تو یہ حدیث اس کے مقابلے پر کیسے آئی؟ تناقض کی شرائط بھی کبھی پڑھ کے دیکھیں نا، پھر یہاں پر فٹ کر کے دیکھیں، تناقض پایا جاتا ہے یہاں؟ تناقض تو تب پایا جاتا ہے جب یہ وحدت زمان ہو، مکان ہو، شرط ہو، جز و کل ہو، یہ ساری چیزیں اگر پائی جاتی ہیں تو پھر تناقض پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ شرطیں پائی نہیں جاتی تو پھر تناقض تو اس کے اندر نہیں پایا جا رہا نا۔ تو بہرحال قصہ مختصر یہ بھی آپ کو بتا دوں میں ایک مرتبہ پھر کہ ہمارے پاس حیات النبی کے موضوع پر، قبروں والوں کی حیات پر جو ہمارے پاس جو بنیادی دلیل ہے، ہمارے پاس جو بنیادی دلیل ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ احادیث طیبہ ہم بطور شاہد پیش کرتے ہیں، بطور دلیل نہیں، بطور دلیل اللہ کا قرآن پیش کریں گے ہم۔
آج کا سلسلہ ہم سوال و جواب کا یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. وما علیہ الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.